اچھا جی، بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ خدا جو ہے وہ ہماری دعائیں مستجاب نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں ایک تکلیف آتی ہے، ایک مصیبت آزمائش آتی ہے، تو اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے، یعنی یکے بعد دیگرے جو ہے وہ ہماری زندگی میں آزمائشیں دیے جا رہا ہے اور ہماری پریشانیوں کو وہ مزید بڑھا رہا ہے۔ زندگی میں ایک فیز ایسا آتا ہے جہاں پر انسان کنفیوزنگ پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر سڈنلی ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ جس کے اوپر خدا جو ہے اس برے وقت میں بہت سارے رشتوں کو، بہت ساری چیزوں کو اور بہت سارے چہروں کو آپ کے اوپر اشکار کر دیتا ہے، بے نقاب کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر وہ برا وقت نہ آتا تو ہمیں جو ہے وہ اپنوں میں چھپے غیر اور جو غیر ہیں ان میں چھپے اپنے جو ہیں وہ کیسے محسوس ہوتے۔ یعنی وہ امام علیہ السلام کا فرمان نا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، تو یعنی جتنا جس کے اندر احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ترین انسان ہوگا، اور اسی برے وقت میں ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ اچھا کون تھا، اور اچھے وقت میں ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کم ظرف انسان کون تھا۔ تو ہمیں تو خدا کا شکر گزار اس معاملے میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دکھ تکلیف سے گزارتی ہے تو ہم اس کے بدلے ہمارے اوپر بہت ساری چیزوں کو کھول بھی دیتی ہے، واضح بھی کر دیتی ہے، جو ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتی۔ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ وہ آزمائش ہیں یا مصیبت یا عذاب جو خدا کی طرف سے آیا ہے ایک انسان پر، تو جواب بہت خوبصورت ملا کہ اگر وہ آزمائش تمہیں خدا کے قریب کر دے تو سمجھنا اللہ کی طرف سے تم پر انعام تھا، رحمت تھی، اور تم اس امتحان میں سرخرو ہوئے۔ اور اگر وہ آزمائش مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دے تو سمجھنا کہ تم پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی دکھ ہوتا ہے تو ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا یا مزید کمزور پڑ گیا۔ یعنی ہم ایسے بدبخت انسان اور بدبخت مسلمان ہیں کہ جب ہزاروں نعمتیں خدا نے دی ہوئی ان کو پسے پش ڈال کر ہم سے وہ ایک جو چیز جو اس لیے فقط لی جاتی ہے کہ اس میں خدا کی خوشنودی یا رضا ہو سکتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس سوچ کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ گلے شکووں میں لگ جاتے ہیں کہ تم نے اس دنیا میں ہماری کوئی دعا مستجاب نہیں کی اور آزمائش پہ آزمائش اور مصیبت پہ مصیبت ڈالتے جا رہے ہو، حالانکہ وہ تو تم لوگوں کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، ایمان کی تربیت کر رہا ہے، آپ کی قوت کو مضبوط کر رہا ہے کہ آپ کتنے سچے مسلمان ہیں کہ اس کے اوپر آپ یقین کامل رکھے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں کوئی دکھ تکلیف نہ ہوتی تو میں خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا، اور میں نے اپنے ارادوں سے خدا کو، یعنی ان ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پایا۔ میں یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ کو فرمان لازمی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ اگر انسان کو، اس بدبخت انسان کو یہ علم ہو جائے کہ دنیا میں اس کی کوئی بھی جو دعا مستجاب نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی، آخرت کے روز اس کو اس دعا کے اجر کا پتہ چل جائے تو وہ انسان بولے کہ اے خدا، دنیا میں اور زندگی میں میری کوئی بھی تم دعا قبول نہ کرتے اگر اس کے بدلے اتنا بہترین اجر یہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو آپ میں عاقبت کی بات کرتے ہیں، ہمارا عمل کہاں پر ہے؟ یہ جو روزے دار ہیں نا، یہ عید کا لطف جان سکتے ہیں، ایماندار جو ہیں وہ جنت کا لطف جان سکتے ہیں، اور جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں وہ محنت کا لطف جان سکتے ہیں۔ لہٰذا ناکامی کے بعد اپنی حکمت عملی کو بدلیں،